یہ بول رہے ہیں تو شاید کچھ ہو بھی جائے. یہ خوف دنیا میں طاری رہتا تھا. اب میں آپ کو بتاؤں ان بڑی طاقتوں پر خوف طاری کرنے والا ایک امیر المومنین عمر ابن خطاب. قیصر و کسریٰ نے دیکھا کہ یہ دعوے پہ دعوے کیے جا رہے ہیں, ان کے پاس کون سی طاقت ہے. اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ جا عمر کی تلاشی لے آ, مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے وہ کتنا پاورفل ہو چکا اور کتنا آج طاقت جمع کر چکا ہے جو آج قیصر و کسریٰ کو پلٹنے کی بات کرتا ہے. ایک قاصد مدینے آیا, صحابہ سے ملاقات کی اور کہا تمہارے بادشاہ سے ملنا ہے. تو صحابہ جو موجود تھے انہوں نے ہنس کر کے کہا ہمارا بادشاہ ہوتا ہی نہیں, ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا. تو پھر کہا کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ امیر المومنین ہوتا ہے, غلام رسول ہوتا ہے. کہا اچھا وہ امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ پھر صحابہ پھر ہنس پڑے, کہا اس کا محل بھی نہیں ہوتا, محل بھی نہیں ہوتا. قیصر و کسریٰ کا قاصد آیا ہے, ترجمان آیا ہے حالات معلوم کرنے کے لیے, مدینے جو پوری دنیا پر پھیل رہی ہے اس جماعت کا حال معلوم کرنے آیا ہے. تو صحابہ سے پوچھا اچھا بتاؤ تمہارا امیر ہی کہاں رہتا ہے؟ صحابہ نے کہا مسجد نبوی کے قریب ایک پیپل کا جھاڑ ہے, اس کے نیچے سویا ہوگا, دوپہر کا وقت ہے. یہ پتہ کس کا بتایا جا رہا ہے؟ اس عمر ابن خطاب کا جس سے پورا قیصر و کسریٰ تھرا رہا. وہ قاصد آیا اور بغور دیکھنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ واقعی سیدنا عمر ابن خطاب ایک درخت کے نیچے ننگی پیٹھ زمین پر سوئے ہوئے, نہ کوئی باڈی گارڈ ہے نہ سیکورٹی گارڈ ہے, لیکن آپ محو خواب ہیں, آرام کر رہے ہیں. قاصد نے دل میں یہ سوچا کہ یہی وہ شخص ہے جس سے ہمارے بادشاہ ڈرے ہوئے ہیں. ہماری پوری فوج میں بہت ساری گرمی اور چہل پہل ہو رہی ہے, اس کو دیکھ کر یہ اکیلا ہے, چاہوں تو میں مار دوں. حضرت عمر فاروق کی آنکھ کھل گئی اور کہا جو تو سوچ رہا ہے وہ ہو نہیں سکتا, جو تو سوچ رہا ہے وہ ہو نہیں سکتا, اللہ میری حفاظت میں ہے. عزیزان گرامی یہ کون سی چیز تھی جو انہیں ہر طرح کے خوف سے آزاد کی ہوئی تھی؟ کون سی چیز تھی جو بے خوف دنیا میں جیتے تھے؟ وہ ایک ہی چیز ہے, انہوں نے اپنے دل کو خوف خدا میں بسا لیا تھا, محبت مصطفیٰ میں اپنے آپ کو فدا کر لیا تھا, تو ہر غم سے اور ہر خوف سے آزاد ہو گئے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ اللہ کے جو دوست ہیں انہیں نہ دنیا میں کسی کا خوف ہوتا ہے نہ آخرت کا غم ہوتا ہے. خوف کس بات کا ہوگا؟ آج سب سے بڑا ہمارا ایشو یہی ہے کہ ڈر اور خوف جس میں ہم جی رہے ہیں. حالات ایسے ہیں کہ میرے عزیزو دوسروں کی بات کیا, ایک مولوی صاحب ہمارے بغل میں کھڑے ہونے سے خوف کھا رہے تھے. 4 دن پہلے کی بات, ہمارے دوسرے لوگوں نے پوچھا, کہا نہیں فوٹو میں آ جاؤں گا, میرے پر بھی کوئی مسئلہ نہ آ جائے. یہ خوف ہے, یہ خوف ہے. عزیزان گرامی میں ہر ایک کے بارے میں نہیں کہتا, لیکن اس خوف کو ڈالا کس نے ہے؟ یہ خوف تمہارے دلوں میں آیا کیوں؟ اس کو بھی حدیث رسول سے اگر میں آپ کو بتاؤں, مشکاۃ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے دلوں پر اللہ کافروں کا خوف ڈال دے گا, دشمنوں کا خوف ڈال دے گا تمہارے دلوں پر. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا, ایسا کیوں ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صرف اس لیے ہوگا حب الدنیا و کراہیت الموت, تم دنیا میں بے پناہ محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے بھاگنے لگو گے. جب یہ 2 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں, صرف دنیا 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 اور موت سے خوف, موت سے ڈر, تو رب تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تمہارے دلوں پر ظالموں کا خوف ڈال دے گا. یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج, ارے چلتے ہوئے جلدی سے ٹوپی چھپا لیا کہ کہیں لوگ دیکھ کر کے مجھے نشانہ نہ بنا لے, جلدی سے داڑھی منڈا لیا تاکہ مجھے لوگ سیکولر کہیں, پورا مسلمان بھی نہ سمجھے پورا کافر بھی نہ سمجھے, بیچ کا سمجھے. تم نے خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر لی. یہ خوف بھی تو ہے جو تمہیں بدلتا جا رہا ہے. آپ
ایک سیکولر آدمی بننے کی کوشش کرے. سیکولر کا مطلب منافق بننے کی کوشش کر رہا ہے, جس کو اپنے ایمان کے اظہار کا شوق ہی نہیں. اور دنیا میں ہم نے وہ قومیں بھی دیکھی کہ دنیا انہیں 1000 کوسے لیکن وہ اپنی داڑھی اور پگڑی کے ساتھ پی ایم تک بن سکتے ہیں. انہوں نے اپنی شناخت کو سنبھالا, اپنی آئیڈینٹی کو سنبھالا. ایک مسلمان ہی ہے جسے یہ خوف جو لاحق ہوا اس کی ایک ہی وجہ ہے. ایک وجہ یہی ہے کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو وہ حیثیت دینا چھوڑ دیا. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں چلتی رہتی ہیں, میسیجز یہ گردش کر رہے تھے کہ علماء کی عوام جو ہے قدر نہیں کرتی. مسلمانوں میں ہر جگہ جو ائمہ مساجد ہیں وہ محروم ہیں, ان کو لاوارث رکھا جاتا ہے, ان کی تنخواہ نہیں دی جاتی, فلاں ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے. بہت ساری باتیں چلتی بھی رہتی ہیں. ایک سید زادے وہ بیان کر رہے تھے کہ عوام کا اپنے ائمہ کے ساتھ بہت برا سلوک ہے. ہم نے ایک ہی بات کہی کہ اس قوم کے سامنے کیا رونا جو اپنے نبی کو ہی چھوڑ چکی ہو, اپنے امام کو کیا پکڑے, جو اپنے نبی پاک کا امامہ پسند نہ کرے وہ اپنے امام کا جبہ پجامہ کیا پسند کرے, اسے تو کڑنے ہی لگتی ہیں چیزیں. اور جو رسول پاک سے سچی محبت رکھتا ہے وہ حضور پاک کی ہر شکل سے بھی محبت کرے گا, ان کے نائبوں سے بھی محبت کرے گا, ان سے ریلیٹڈ ہر چیز سے محبت کرے گا. بات یہی ہے میرے عزیزوں, یہ جو حالات آج تبدیل ہوئے بہت تیزی سے, اکثر ہمارے ہاں اینالائز کرنے والے, تجزیہ کرنے والے, بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرنے والے ان باتوں کو لاتے ہیں سامنے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو یہ حالات ہیں اس کی ایک بڑی وجہ مخالف پارٹیاں ہیں, گورنمنٹ میں برسر اقتدار آنے والی وہ کٹر واد تنظیمیں ہیں. تم ڈاکوؤں کو کیا بلیم کرتے رہو گے؟ بات اتنی ہے کہ ڈاکو کی فطرت ہے ڈاکہ ڈالنا. ایک شاعر نے کہا ہے مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. چور تو چوری کرتا ہی رہتا ہے, آپ کیا کر رہے تھے اس وقت یہ پوچھا جائے گا. آپ اپنے سامان کو بکھرا ہوا چھوڑے ہوئے تھے, ظاہر سی بات ہے اپنے گھر کے آنگن میں آپ اپنا سونا چاندی سارا مال لا کر رکھیں اور گھر میں سو رہے ہوں, چور آ کر چوری کر لے جائے تو گالیاں چور کو دو گے کہ چور میرے گھر کا سامان اٹھا لے گیا؟ بلکہ غلطی تمہاری ہے کہ جس سامان کی حفاظت تم پر ضروری تھی تم نے آنگن میں کیوں اس کا اظہار کیا. یہی حالات ہے میرے عزیزوں. ان کفار و مشرکین بدبخت اور ظالموں کو ہم کوس رہے ہیں, ان کی عادت آج سے نہیں, ابو لہب سے بھی یہی چلتا آ رہا ہے, ابو جہل سے بھی یہی چلتا آ رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں. موب لنچنگ آج کے زمانے کی ایجاد نہیں. کوفہ والوں نے کیا موب لنچنگ نہیں کی تھی؟ ایک امام مسلم بن عقیل کو سارے کتوں نے گھیر کر قتل کیا, ان کے سر کو گورنر ہاؤس پر لٹکایا, یہ موب لنچنگ ہی تو تھی. ہانی بن عروہ کو قتل کر کے کوفہ کے بازاروں میں گھمایا, یہ موب لنچنگ ہی تو تھی. آج کی ایجاد نہیں ہے, یہ پچھلے کئی صدیوں سے ظالم اپنے ظلم پر اور کافر اپنے کفر پر اڑا ہوا ہے. سوال صرف تمہارے متعلق آتا ہے کہ تم آج اتنی تیز کیسے بدل گئے. اس لیے کہ جب ہماری تعداد 313, 414, 1000, 2000 کی ہوتی لیکن دشمنان اسلام پر ایک ہیبت طاری ہوتی تھی, ایک ہیبت طاری ہوتی. میں نے ایک انگریز مفکر کی لکھی ہوئی تاریخ کو دیکھا جس نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ لکھی ہے. وہ جرمن کا رہنے والا یا اٹلی کا رہنے والا, اس نے یہ لکھا ہے کہ میں نے پوری تاریخ میں ایسا شخص نہیں دیکھا کہ صلاح الدین کے پاس ایک وقت ایسے حالات آ گئے کہ 12,000 کا صرف اس کے پاس لشکر رہ گیا تھا. توجہ چاہتا ہوں, 12,000 کا لشکر رہ گیا تھا اور مقابل میں سارے صلیبی بادشاہ جمع ہوئے اور ان کی فوج جو جمع ہوئی وہ 4 لاکھ کی ہو چکی تھی. اور 4 لاکھ کی فوج وہ صلاح الدین ایوبی کے سر پر لا کر کھڑے ہو گئے. اور صلاح الدین کے پاس راستہ کیا تھا؟ یا تو بھاگ جائے میدان چھوڑ کر, یا تو ان سے صلح کر لے اور علاقے دے دے. لیکن اس مرد قلندر کو ہزاروں سلام اپنے مجاہدین سے پوچھا کہ تم تعداد دیکھ رہے ہو 4 لاکھ کی اور ہم 12,000 ہیں, اگر ملٹیپل کیا جائے تو پتہ نہیں کتنے گنا ہو بڑھ جائے, کئی گنا بڑھ جائے.
صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جو مجاہدین اسلام تھے، جو نوجوان تھے، انہوں نے صرف اتنی بات عرض کی کہ صلاح الدین آپ ہم سے اجازت کس بات کی لے رہے ہیں؟ کیا اسلام میں آج تک کبھی تعداد دیکھ کر کے جنگ کی گئی ہے؟ اگر تعداد دیکھ کر جنگ کرنی ہوتی تو رسول اللہ بدر میں کبھی نہیں جاتے. اگر تعداد ہی کا مسئلہ ہوتا تو خندق اور احد میں حضور جاتے ہی نہیں. ہر جگہ لوگ دشمنوں کی ہی میجورٹی تھی. اے صلاح الدین، ہمارے 12,000 پر ہمیں نہ یقین ہے اور نہ ان 4 لاکھ کا ہمارے اوپر خوف ہے. اس میدان میں ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. مومنوں، اس بھروسے اور توکل کو چھوڑے بیٹھے ہو. آج کروڑوں کی تعداد تمہاری ہے لیکن ڈرے سہمے ہوئے. اس کی ایک وجہ یہی ہے، اس کی ایک خاص وجہ کہ جب تک آپ ان تمام حالات کو دیکھ کر کڑتے اور اندر ہی گڑتے رہ جائیں گے. لیکن ان میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ دشمنوں کا نہیں، جو کھلے ہوئے دشمن ہیں ان کا نہیں. جماعت کے اندر موجود جو غدار منافقین ہیں ان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے مسلمانوں کی. ہر زمانے میں مسلمانوں کے اگر حوصلے کوئی پست کرتا ہے تو وہ دوسرا مسلمان ہوتا ہے. مسلمانوں کو اگر پیچھے ڈھکیلنے کی پلاننگ کرتا ہے تو وہ مسلمان ہی آتا ہے. میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک آیت کی تشریح بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا. یہ 5ویں پارے کی آخری آیتوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں. رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہرگز کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں دے گا. بات توجہ کی ہے. اللہ فرما رہا ہے کفار و مشرکین کو اللہ مسلمانوں پر غلبہ کبھی نہیں دے گا. لیکن یہاں دکھا تو رہا ہے یہ حالات تو ہیں. تو کیا قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے پھر؟ ہمارے بزرگ مرشد نے یہ فرمایا تھا. ہاں، اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ اگر کافر کسی مسلمان پر غلبہ پاتا ہے تو وہ کسی دوسرے مسلمان کے ذریعے سے پاتا ہے. جب تک کوئی منافق اس کا ساتھ نہیں دیتا تب تک وہ براہ راست کبھی تم پر حاوی نہیں ہوتا. مسلمانوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان حالات میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر اس قدر حملے ہوں اور تمہیں یہ بتایا جائے کہ مصلحت یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں چوڑیاں پہن کر بیٹھے رہو، تو یہ وہی منافقین کی جماعت ہے، انہی غداروں کی جماعت ہے جنہوں نے صحابہ کو احد کے میدان میں جانے سے بھی روکا تھا. احد کے میدان میں جانے سے صحابہ کو روکتے رہے اور جب شکست کھا گئے صحابہ تو انہوں نے مدینے میں بہت بڑے بڑے پیمانے پر واویلے مچائے تھے کہ ہماری بات سنے نہیں، گئے اور پٹ گئے، دیکھو آ گئے، کٹ گئے، آ گئے. منافقین کی باتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو ظاہر فرمانا چاہتا تھا. وہ احد میں جانے کے تیار نہیں تھے. انہوں نے بار بار یہ کہا تھا ہم میدان احد میں نہیں جائیں گے، ہماری تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، اور کچھ پیچھے رہ گئے. 300 کے قریب وہ لوگ جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے احد میں نہیں آئے، چھوڑ کر بھاگ آئے. اور پھر یہاں مدینے میں کہنے لگے کہ ہم پہلے ہی سے کہتے تھے کہ ان لوگوں کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا. دیکھو احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، ہماری بات سنتے نہیں، ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. یہ جو پیٹرن ہے نا یہ آج بھی چلتا ہے، آج بھی چلتا ہے کہ ہم تو بولے تھے، پہلے ہی سے بولے تھے، کائے کو اس میں سر کھپانے کی ضرورت تھی، دیکھا مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، کیسوں میں اندر چلا گیا، کیا ضرورت تھی اس کو. منافقوں تمہیں پتا نہیں ہم اگر پیٹے جاتے تو صرف نبی پاک کے نام پر. تم کیا سمجھتے ہو حضور کی عزت کی بات کرنا اور گھر میں بیٹھ کر صرف نعرے لگانے کا نام محبت ہے؟ ہاں، محبت اس وقت ہوگی جب بلال حبشی کی طرح تم بھی میدان میں گھسیٹے جاؤ، خبیب ابن عدی کی طرح تم بھی سولی پر چڑھائے جاؤ، تب پھر تو امتحان ہوگا، تب پتہ چلے گا. عزیزان گرامی وقار، میں آج آگاہ اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ ان منافقین کی چھتر چھایا سے بھی باہر نکل آؤ.
ان غداروں کی جماعتوں سے باہر نکل آؤ جو دائرہ اسلام میں رہ کر اسلام کو جتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کفار و مشرکین سے بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ باضابطہ طور پر مسلمانوں میں ایسے لوگ پالے جاتے خریدے جاتے ہیں. ان کے چہرے پر داڑیاں بھی رکھوائی جاتی ہیں, ان کو جبے کبے بھی پہنائے جاتے ہیں, اور پھر یہ زر خرید ٹٹو وہ ہیں جو مومنین کے حوصلے پست کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں, اور وقت آتا ہے تو یہ بدل بھی جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے زمانے تک اتر پردیش کے وقف بورڈ پر ایک شیعہ نام سے وسیم یہ غلبہ حاصل کیے ہوئے حکومت کر رہا تھا, صدارت پر بیٹھا ہوا تھا, بنام مسلمان تھا. لیکن میرے عزیزوں, جب وقت آیا تو ان خبیثوں نے اپنا اصلی رنگ ظاہر بھی کیا اور بدل بھی گئے, چلے بھی گئے, اور قرآن پاک پر حملے کیے, حضور کی ذات پر حملے کرنا شروع کیے. یہ وہی لوگ ہیں جو زر خرید ہیں, بکے ہوئے ہیں, ان کے ناموں پر کبھی نہ جائیں. اس لیے میں آپ کو تنبیہ یہ کروں گا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی عقیدت و محبت ہے تو پھر دنیا داری نہ دیکھو, حضور کی عزت سب سے پہلے نمبر پر ہو. ہماری سب سے پہلی پرائیورٹی یہ ہو کہ نبی پاک کے لیے کوئی بھی چیز ہم سہ سکتے ہیں, برداشت کر سکتے ہیں. اور اگر آج اس بات میں سیریس نہیں ہوئے تو پھر کل جو ہونے والا ہے وہ اور بھی خطرناک ہے, اور بھی خطرناک ہے. آج ملکی حالات پر مجھے بڑا افسوس بھی ہے, اتنی تیزی سے یہ حالات یوں نہیں بدلے. غالباً آج سے 8 سال پہلے میں اسی سرزمین سے چیخ رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تمہاری ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر نیلام کر دیا جائے گا, تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے. یہ امام غزالی کا فرمان میں نے سنایا تھا کہ حضور کی توہین برداشت کر کے خاموش رہنے والی قوم کے ساتھ یہ ہوگا, اور تمہارے بچوں کو مار دیا جائے گا, تم کچھ نہیں کر سکو گے. 7-8 سال نہیں گزرے, وہ آج حالات ہماری آنکھوں کے سامنے, ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں.